جاروب کشی کرتے تھے، خانخواہ میں جو لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا ان کے برتن دھوتے تھے۔ مرشد جو ہے ضرورت کو جانے والے بابا فرید تو پہلے لے کے جا کے ضرورت کے لیے پانی کا لوٹا رکھتے تھے، جب وہ ضرورت سے فارغ آئے تو اس سے پہلے وضو کا لوٹا رکھ کے ایسے کھڑے رہتے تھے، جب مرشد وضو کر لے مسجد میں جائے تو جانے کے بعد پہلے مصلی بچھا کے مرشد کے لیے نماز کا اہتمام کرتے تھے۔ میرے پیارے دوستو، جتنے بڑے بنے ہیں نا، خدا کی قسم بڑوں کی غلامی کر کے بڑے بنے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک بڑوں کو چھوڑ کے کوئی بڑا بنا ہی نہیں۔ بندہ نواز گیسو دراز دلی میں اپنے مرشد سرکار نصیر الدین چراغ دہلوی کو پالکی میں بٹھاتے تھے۔ کون ہے بندہ نواز؟ وہ جو پیدا بعد میں ہوتا ہے، جس کی ولایت کا ڈنکا پہلے بج رہا ہے، حق سبحان وہ اللہ، بندہ حق نواز اپنے مرشد کو پالکی میں بٹھا کے کندھے پہ اٹھا کے گلی گلی لے کے پھرا کرتے تھے۔ تاج ولایت سر پہ ہے، کندھے پہ مرشد کی پالکی پڑی ہوئی ہے۔ جتنے بڑے بنے ہیں، بڑوں کی غلامی کر کے بڑے بنے۔ بے شک، حق سبحان اللہ۔ اللہ والوں سے دوستی کرو، اللہ والوں سے محبت کرو، ولیوں کی غلامی اختیار کرو، ولیوں کو چاہو، آؤ اولیاء اللہ کے قریب۔ میرے پیارے دوستو، ولیوں سے پیار کرو، اللہ والوں کو چاہو، اللہ والوں کے دروں پہ بیٹھو، ان کی دعائیں لو، ان سے تم فریادیں کرو، ان کو وسیلہ بنا کر اپنے رب کو یاد کرو، اللہ ان کے صدقے میں تمہاری جھولی بھر دے گا انشاءاللہ۔ تو اب آؤ پیارے دوستو، اب ایک مسئلہ سن لو۔ میں نے جو آیات مبارکہ پڑھی، اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے، یہ آیت نازل ہوئی ہے حضرت عیسیٰ سے متعلق۔ کس کے بارے میں؟ حضرت عیسیٰ کیا کہتے تھے اپنے زمانے میں، اللہ پیارے مصطفیٰ پر اس کو قرآن بنا کے نازل کر رہا ہے۔ اللہ کی محبت بھی دیکھو، اپنے محبوبوں سے کتنی محبت کرتا، اپنے ولیوں سے کتنا، اپنے محبوبوں سے کتنا پیار کرتا، نبیوں سے ولیوں سے کتنا پیار کرتا اللہ۔ حضرت عیسیٰ کا زمانہ گزرے، سینکڑوں سال ہو گئے، اور انہوں اپنے زمانے میں کیا کہتے تھے، اللہ اس کو پیارے مصطفیٰ کے سینے پہ نازل کر رہا ہے قرآن بنا کر۔ دیکھو تم بھی آج اپنے گھر میں بیگم سے کتنی کی دیر بات کرے، کیا کیا بات کرے، یاد ہے؟ بات کرتے لائٹ لیتے نکل جاتے، خستہ ختم۔ تمہاں کو تمہارے امی سے اپنی جان سے زیادہ پیار ہے۔ 3 دن پہلے تمہارے امی کیا بولے تمہاں کو یاد ہے؟ کچھ بھی یاد نہیں ہے۔ پیر صاحب سے محبت ہے، پیر صاحب کیا بولے آج سے 15 دن پہلے، یاد ہے؟ کچھ بھی یاد نہیں ہے۔ میرے پیارے دوستو، انسان بات کرتا ہے، لائٹ لے لیتا ہے، نظر انداز کرتا ہے، بھول جاتا، نکل جاتا، کوئی بھی کیا کیا بات کرا، بیگم کیا بولے بول کے ڈائری لکھ لیتے، نہیں بیٹھتا، کیونکہ ہماری محبت ایک لیمیٹڈ ہے۔ لیکن یہ رب کی محبت تو دیکھو کیسی محبت ہے۔ عیسیٰ اپنے زمانے میں کیا کہتے تھے، رب اس کو سنبھال سنبھال کے مصطفیٰ کے زمانے میں نازل کر رہا ہے، پیارے حبیب پر اتار رہا ہے، بتانا چاہتا ہے دنیا والوں، محبتیں تو تم بھی کرتے ہو، محبت میں بھی کرتا ہوں، تم محبت میں بات کر کے بھول جاتے ہو، اور میری محبت ایسی ہے، محبوبوں کی شان کو قرآن میں نازل کر کے کلام اللہ کا شرف عطا کر دے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا ہوا آج ہمارے مولانا تشریف لائے جلسے میں، نہیں تو پورا جلسہ فلاپ جانے والا تھا۔ یہ جودھپور والے تو نعرہ لگانا جانتے ہی نہیں۔ ہری واہ، اللہ کا شکر ہے۔ اللہ کا شکر ہے۔ تو اب سے یاد دلاتے رہنا پڑتا ہے، یہاں نعرہ لگانا ہے، یہاں نعرہ لگانا ہے۔ ہاں چلو نو پرابلم، وہ بھی ایک ڈیوٹی کر لیں گے۔ کیا کریں گے اب، بیچارے قوم کمزور 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 ہو جا رہی، نہیں اس لیے ان لوگ کیا کر رہے ہیں، ہمارے پہ حملے پہ حملہ، حملے پہ حملہ، حملے پہ حملہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ان لوگوں کو معلوم ہے مردہ قوم ہے، مردہ
جو اپنے نبی کی تعریف سن کے خوش نہیں ہو سکتی وہ ہماری ضلالت دیکھ کے کیا ٹینشن میں آئیں گی؟ وہ راہ نہیں مردہ ہو گئی قوم. آپ برا مان رہے گا؟ مانو جی. مانو میرے بھائی، یہ برا ماننے کی بات ہے. یہ ایمان مردہ ہوگا بھائی. پہلے نبی بولے تو عاشق وجد کرتا تھا. نہیں اب کیا ایسے چھپن صورتاں بنا رہا، خالی یہی چل رہا، وہ اندر جا رہا اس نے. وہ محبت مردہ ہو گئی، سرکاروں سے عشق نہیں رہا. عقیدت کمزور ہو گئی. سنی بولے تو خالی نام کا رہے گا، سنیت باقی کچھ بھی نہیں ہے. کمزور ہو گئی سنیت بھی. عقیدت درگاہ کو جانا کی نہیں جانا کی، ہوتا کی نہیں کی، ہے کی نہیں کی، کرنا کی نہیں کرنا کی. وہ مولانا نہیں کرنا بولے، یہ مولانا کرنا بولے، دونوں کے بیچ میں اپن کیا ہے گی کیا نہیں کی. ایسی اس کو نام سنیت رہ گیا. دیوار پہ کی بلی بنے ہوئے بولنا پورے عاشق نہیں ہے. جن کو ان کا درد ملا ہے راتوں کو اٹھ کر روتے، جن کو ان کا درد ملا ہے راتوں کو اٹھ کر روتے ہیں. شاہدنا خود خواب میں آ کر ان کو تسلی دیتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بھی. مرحبا، زندہ باد زندہ باد. جن کو ان کا درد ملا ہے راتوں کو اٹھ کر روتے ہیں. جن کو ان کا درد ملا ہے راتوں کو اٹھ کر روتے ہیں. شاہدنا خود خواب میں آ کر ان کو تسلی دیتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. عاشق بنو عاشق. اللہ کی قسم آج بھی حضور خوابوں میں تشریف لاتے ہیں. ایک صاحب میرے سے پوچھے مولانا حضور کو خواب میں دیکھنا ہے کیا وظیفہ پڑھوں؟ پوچھے میرا کائے کا وظیفہ پڑھتا رہے حولے. دل سے پکار وہ آج بھی تشریف لاتے. سبحان اللہ. حق حق کا ہو جا وہ تیرے خواب میں تشریف. سبحان اللہ. حق وظیفہ سیکنڈری ہے، عشق اور عقیدت فرسٹ ہے. سبحان اللہ. حق سر. سرکار کے عاشق بنو یار. آئے ہائے 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 ہائے. ایک پڑھو اور سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہے نام میں ان کے اتنا سر، جی اٹھتے ہیں مردے بھی سن کر. سبحان اللہ. ان کو دیکھنا ہے تو ان کا نام ہی وظیفہ ہے. اٹھتے بیٹھتے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ بولتا جا. آمینہ کا لال کا دیدار. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہے نام میں ان کے اتنا اثر، جی اٹھتے ہیں مردے بھی سن کر. ہے نام میں ان کے اتنا اثر، جی اٹھتے ہیں مردے بھی سن کر. وہ حال اگر خود ہی پوچھ
پوچھے بیمار کا عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کی اللہ. قسم حضور خیریت بھی پوچھتے ہیں. اگر چاہتے ہو کہ حضور خیریت پوچھے تو کبھی امام بوسیری والے غلام تو بن جاؤ. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور خواب میں آ کے خیریت پوچھتے ہیں. نہ صرف خیریت پوچھتے ہیں، غلاموں کو بولتے ہیں تو میری کیا کیا تعریف لکھتا تھا ذرا سنا تو دا. سبحان اللہ. غلام سناتا ہے تو حضور چادر بھی عطا کرتے ہیں. سبحان اللہ. حق حق سر. پھر وہ قصیدہ بنتا ہے تو اس کو قصید بردہ کہا جاتا ہے. امام بوسیری سے پوچھو، حضور آج بھی آتے ہیں. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھولے اللہ کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھولے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. عاشق بنو یار، عاشق بنو. سبحان اللہ. خدا کی قسم ان کے عشق نے انسانوں کو کمال کا بنا دیا ہے. عاشق بنیں گے انشاءاللہ. درد بلالی پیدا کرو، درد اویسی پیدا کرو، درد صدیقی پیدا کرو، عشق فاروقی پیدا کرو. خدا کی قسم. پھر اس کے بعد زندگی کا یہ کیا ہے، یہ بیکار زندگی، یوں گھس لیا، کھا لیا، پھونک لیا، نکل گیا. پھونک لیتے بیٹا ایک ایک گھنٹہ، کیا ہے شیشہ کیا ہوتا ہے، حقہ. ابے حولے حقے پھونکنے سے کیا ہوتا رہے دیوانے. سب بیکار ایٹم آئے، بیکار کے کیمیکل ملا ملا کے مردہ نکال دے رہے. آپ کا ہمارا مردہ نکال دے رہے لوگ. نہیں، جب سے آئے، جب سے نوشاد بھائی 25 وقت بولے مولانا ذرا چائے لینا تھا. ارے کائی کی چائے پی لو تو ایسیڈیٹی ہو رہی رہے بڑے بھائی. ہر چیز میں ملاوٹ، ہر چیز میں ملاوٹ. مردہ نکال دے رہے، زردے کھلا کے، پانا کھلا کے، اور جو ہے گٹکے کھلا کے، حقے پلا کے، ڈرنکا شراب. یہ بھی کوئی زندگی ہے جی؟ شراباں پی رہی، شراباں پی رہی. شراب پی لیے تو پھر انسان میں کتے میں فرق کچھ بھی نہیں رہتا. کتے سے بدتر ہوا تو شراب پینے کے بعد. کیا بیکار ہے یار، بیکار چیزیں. مومن ہے یار، پینا ہے تو جام عشق مصطفیٰ پیو، سرکار کی محبت کا جام پیو. نہیں، سرکار کی محبت کا جام پیو. اس جام میں جو نشہ ہے نا، بادشاہوں کو تمہارے سامنے جھکنے پہ مجبور کر دیتا ہے. عاشق بنو یار، عاشق. دنیا تمہاری غلام بن جائے گی، تم ان کے غلام بن جاؤ. ان کے غلام ہونا یہ سب بیکار ہے میرے بھائی، یہ بیکار. کئی لوگوں کو دیکھا میں جا کے لیڈر سرکار السلام علیکم سرکار کیسے ہیں آپ. کئی کو اتنا کر رہا رہے، حولا ہو گیا. جا کے غیروں کا نے دما ہلا رہے ہیں بھائی، غیروں کا نے، غیروں کے چوکٹوں پہ کھڑے ہیں. سرکار انہیں دیکھ رہا بھی نہیں، انہیں دیکھ رہا بھی نہیں، نہ تیرے مذہب کا نہ تیرے رب کا. کئی کو کر رہا رے. بے وقوف تو کون ہے، پہچان اپنے کو. بہت خوب. واہ 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 واہ. رسول اللہ کا امتی ہے رے، بے وقوف تو رسول حق اللہ کا حق صاحب. واہ 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 سبحان اللہ. تیرا نام مومن ہے، مومن. تو کہاں گم جاتا کہ بول کے تیرا باپ دوسرا نام رکھ لیا.
تو مومن ہے مومن. دیکھو جو ایمان کی وجہ سے مومن کہا گیا وہ باپ کو اماں کو پیدا ہونے کی وجہ سے مومن نہیں بولا گیا, مصطفیٰ کا غلام بننے کی وجہ سے تجھے مومن بولا حق گیا. ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کو ماننے کی وجہ سے تجھے مومن بولا گیا. تو اللہ جو پوری کائنات کا رب ہے, وہ مصطفیٰ جو 18,000 عالموں کی رحمت ہے, تو اس کا ماننے والا جا کے غیروں کا نہیں یوں کرتا. شرم سے مر جا تو آج کی رات میں. کہاں جا رہے مسلمان, کیا ہو رہا ہے مسلمانوں؟ اللہ کے واسطے مسلمانوں اتنے کٹھور مت بنو, اتنے نیچے مت گر جاؤ, اتنے غلیظ مت بنو کہ تم کو دیکھ کے مسلمان نام شرمندہ ہو جائے. مسلمان بنو, مسلمان. مسلمان اس ذات کا نام ہے, اللہ کی قسم. مسلمان کے پاس اگر دولت بھی نہیں ہے, پھٹی کوڑی بھی نہیں ہے, مسلمان کا نے پھٹی کوڑی کے برابر کا علم بھی نہیں ہے, مسلمان کا نے مکان بھی نہیں ہے, مسلمان کا نے کاروبار بھی نہیں ہے, تجارت بھی نہیں ہے, ملازمت بھی نہیں ہے, اس کے باوجود بھی کائنات کے بادشاہوں سے بڑا مرتبہ ہے مسلمان. آپ بولے حضرت کیا نئے نئے باتیں کر رہے, جودھپور میں کھڑے ہو گئے, کچھ بھی نہیں ہے جیب میں پھر بھی مرتبہ بڑا ہے. اللہ کی قسم پھر بھی مرتبہ بڑا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب صاحب. جیب میں پھٹی کوڑی نہیں ہے مگر تیرا مقام بادشاہوں غیروں سے بڑا ہے. کیوں بڑا ہے؟ اس کے پاس سب کچھ ہے مگر اس کی سب کچھ سے بھی زیادہ تیرے پاس ایمان کی دولت. سبحان اللہ سبحان تیری اللہ. نسبت مدینے والے مصطفیٰ سے جڑی ہوئی ہے. تو لا مقام میں رہنے والے رب کا بندہ ہے. واہ واہ, تو رب ذوالجلال کا بندہ ہے. تیری یہ شان ہے. شان سے رہنا, مومن بولے تو فخر سے رہنا, ایسا رہنا مومن. ہاں جی مومن وہاں شراب پی کے گر جا رہا, وہاں جا کے جوا کھیل رہا, پولیس والا گلا پکڑ رہا, لے کے جا رہا, پولیس اسٹیشن میں ڈال دے رہا. مومن وہاں پٹی کو چھیڑ رہا, انہیں پھوڑ بول کے مار دے رہی, سینڈل نکال کے دے رہی. یہ کیا چندی چور حرکتیں کر رہے. مومن ایسا کرتا, مومن ایسا کرتا, مومن اتنے خلیص کام کرتا. چوری بھی کرے تو بے وقوف نالائق کھدے اتنی لوکل. اس کے 50 روپے مان لے رہا, اس کے 100 روپے مان لے رہا, اس کے 500 روپے مان لے رہا. چندی حرکت غلیظ. اتنا گر گئے نیچے, شرم آ رہی بات کرنے کے واسطے. جا رہا رہن سینٹر پہ ٹی وی لے کے جا کر, وہ بھی کوئی رکھنے کی چیز ہے رہن سینٹر میں ہولے. پورے ہندوستان کے اندر راجستانیاں رہن سینٹر کھول کے بیٹھے ہوئے. اس کے اندر سب سے زیادہ ان کے سینٹرز میں جانے والوں کی تعداد مسلمان ہیں. گھر کے پیپراں لے کے جا کے رکھ لے رہی, زمینوں کے پیپراں رکھ لے رہی. بیگم کی ایک انگوٹی بچی آخری وہ بھی ڈال لیا بیگم. ارے جب تیرے اندر اتنی صلاحیت نہیں تھی کہ تو ایک جورو 4 بچوں کو پال سکتا, اتنی صلاحیت نہیں تھی تو پھر تو پیدا ہوا ہی کہیں کو, تو بڑا ہوا ہی کہیں کو, تو شادی کرائی کہیں کو. مومن اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. اللہ قرآن پاک میں کہہ رہا ہے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ, انسان کے لیے کچھ نہیں ہے إِلَّا مَا سَعَى, وہی ہے جو کچھ وہ کوشش کرتا ہے. آپ کوشش کرے, اس کے بعد آپ کا کاروبار نہیں چل رہا, تجارت نہیں چل رہی, ملازمت نہیں ہو رہی, آپ کے گھر کو پیسے نہیں آ رہے, اللہ کی عزت و جلال کی قسم ایسا ہو ہی نہیں سکتا. ایسا نہیں ہو سکتا, بالکل بات غلط ہے. جیسا سورج نکلنے کے بعد روشنی آتی, محنت کرنے کے بعد دولت برابر آتی. حقی سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب. آپ خدا کی قدرت کے خلاف بات مت کریے. ہمارے نالائق خام 12 بجے تک سوتے پڑے ہوئے گھروں میں, اس کے بعد بول رہے مولانا ذرا تعویذ دو نا, میرے کو کاروبار نہیں چل رہے. ارے منحوس, تو دکان کھولا ہی کب رہے چلنے کے واسطے؟ تو کاروبار کو جائیں گا تو کاروبار ہوگا نا. تعویذوں سے کاروبار تھوڑی ہوتا رہے ہولے. تعویذوں سے اگر کاروبار ہوتا تو میں آج پرائم منسٹر بن جاتا تھا.
محنت سے ہوتا ہے، محنت کرنا پڑتا ہے، مقام پانے کے لیے محنت، دولت پانے کے لیے محنت، اچھے باپ بننے کے لیے محنت، اچھا بیٹا بننے کے لیے محنت۔ ارے بغیر محنت کے تو خدا بھی راضی نہیں ہوتا، دولت کہاں سے ملتی؟ خدا کو بھی راضی کرنا ہے تو تہجد کو اٹھنا پڑتا، وہ بھی ایک محنت ہے، فجر کو جانا پڑتا، وہ بھی ایک محنت۔ کاروبار میں ہوں گا، تجارت میں ہوں گا، بیگم کے ساتھ ہوں گا، بچوں کے ساتھ ہوں گا، خاندان میں ہوں گا، قبیلے میں ہوں گا، رشتہ داروں میں ہوں گا، دوستوں میں ہوں گا، سب کو ٹھوکر مار کے ظہر کی نماز کو آیا تو اللہ راضی ہوتا۔ بغیر محنت کے تو اللہ بھی راضی نہیں ہوتا۔ بغیر سجدے کرے کے، بغیر نمازہ پڑھے اٹھ بیٹھ کرے کہ اللہ بھی راضی نہیں ہوتا۔ اللہ کو بھی راضی کرنا ہے تو قیام رکوع سجدے قاعدہ، قیام رکوع سجدے قاعدہ، اٹھ بیٹھ کرنا ہے، چار چار گھنٹے قرآن کی تلاوت کرنا ہے، تب جا کے اللہ راضی ہونے والا ہے۔ اللہ اسی راضی ہو جائیں گا۔ محنت کی عادت ڈالو مسلمانوں، کاروبار کرو، تجارت کرو، جلدی اٹھو، محنت کرو۔ تعویذوں سے دکان نہیں چلتی، گنڈے پلیتوں سے دکان نہیں چلتی، دکان تمہاری محنت سے چلتی ہے۔ اس کے بعد نہیں چلی تو پھر شاہ عبد اللطیف چشتی کی مزار زندہ باد۔ بیگم کو گالیوں پہ گالیاں دے رہا، گالیوں پہ گالیاں دے رہا، بڑا بڑا مار دے رہا، جو بولے کر دے رہا، انہیں چڑ کے گھر کو چلے گئی۔ حضرت کہیں کہ حضرت بدماش بھاگ گئی، ذرا دو چار لیمبو دے دو واپس آنا۔ تو گالیاں دے دے کے بھگاتا، حضرت لیمبوا کاٹ کاٹ کے بلاتے جاتے ہیں۔ اللہ اللہ، فارمولا ہی خطرناک ہے یہ۔ بیگم اس کی بھاگتی ہے جو جاہل ہوتا ہے، اخلاق والوں کی بیگم نہیں بھاگتی۔ نہیں، عاشق بنو جی، کس کے نہیں بنے تو نہیں بنے، بیگم کے تو بنو کم سے کم۔ محبت کرو گھر میں، بیگم سے محبت کرو، بچوں سے محبت کرو، ماں باپ سے محبت کرو۔ تم کو اللہ محبت کرنے پیدا کرا، جہالت کرنے پیدا نہیں کرا۔ ہمارا فارمولا ہی چینج ہوگا بھائی، پوری زندگی پوری الٹی عجیب و غریب اسٹائل میں زندگی گزار رہے ہیں مسلمان۔ 12 بجے رات تک اٹھ رہے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کو بچہ مدرسے کو جانا شروع کرا، 3.5 سال کا ہے، اماں اٹھا کے مسجد کو بھیجے، مسجد میں مولسا بٹھا کے پہلی حدیث یاد دلاتے اس کو، نوم الصبحتی یمنع الرزق، صبح کے وقت کا سونا رزق کو روک دیتا ہے۔ 3.5 سال سے جو سبق پڑھا، 22 سال تک حوالہ سمجھا ہی نہیں اس کو۔ صبح کے وقت کا سونا رزق کو، کیا مطلب؟ حدیث شریف ہے، رسول اللہ ارشاد فرمائے، فجر کی نماز پڑھ کے مسجد میں بیٹھ کے ذکر کرو، یہ وہ وقت ہے جس وقت رزق تقسیم ہوتا ہے۔ جسم کا رزق فجر کی نماز کے بعد تقسیم ہوتا ہے، روح کا رزق عصر کی نماز کے بعد تقسیم ہوتا ہے۔ اس لیے اولیاء اللہ کے پاس دیکھو، عصر کی نماز کے بعد خاص طور پر حلقے ہوتے۔ اولیاء اللہ عصر کے بعد مریدوں کو لے کے بیٹھتے تھے، روح کی غذا دلانے کے لیے۔ فجر کے بعد لے کے بیٹھتے تھے، جسم کی غذا دلانے کے لیے۔ اور وہ ٹائم پہ 98% مسلمان سوتا پڑا ہوا ہے، 1-2% بھی نہیں، 25-50، 98% مسلمان فجر کے وقت سوتا پڑا ہوا ہے۔ اسی لیے مسلمان سے اللہ رزق اٹھا لیا۔ کتنا کما رہے بیٹے آپ؟ 15,000، آپ بیٹے 20,000، آپ بیٹے 18,000، آپ میرے پیارے 16,000، بیٹے آپ کیا ہے؟ الحمدللہ انجینئر۔ کیا سیلری ہوتے ہے؟ 20,000۔ کیا ہوتا رہے؟ ہولے 20,000 روپے میں۔ بیگم کے میک اپ کا سامان نہیں آتا 20,000 روپے میں۔ کیا اللہ رزق اٹھا لیا؟ 20,000 کما کے فخر محسوس کر رہے ہیں۔ 20,000 فخر کرنے کی چیز نہیں ہے، توبہ کرنے کی چیز ہے۔ مصلوں پہ بھی سر رکھ کے اللہ سے معافی مانگنے کی چیز ہے۔ کچھ بھی نہیں ہوتا 20,000 روپے سے۔ گھر میں 5-5 6-6 آدمی کما رہے ہیں، اس کے بعد بھی قرضے لینے کی نوبت آ رہی۔ اس کے بعد پورے چاروں بھائی باپ مل کے ایک بیٹی کی شادی نہیں کر سک رہے ہیں، جا کے رہن سینٹروں پہ سامان رکھ رہے ہیں، سونا رکھ رہے ہیں، یا نہیں تو لوگوں کا نے جا کے قرضے مانگ کے لا کے سود کے اوپر پیسہ لے کے جو ہے شادیاں کر رہے ہیں۔ کیوں آ گیا برا وقت اتنا مسلمان پہ؟ اللہ کی قسم اس کی بس ایک ہی وجہ، فجر کی نماز کے بعد سونا۔ تم کو ضرورت نہیں ہے جی، رزق بڑھتا، روزانہ رزق بڑھتا، ڈیلی بڑھتا رزق کائنات میں۔
اور وہ بٹنے کا وقت اللہ مقرر کر دیا. اپنے پاس جیسا وہ گورنمنٹ والے نل کھولتے تھے، وہ پانی کھولتے نہیں، پانی کھولنے کا ایک وقت ہوتا نہیں، نل کا پانی روزانہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے، ہاں 8 بجے سے 10 بجے تک ایکٹیو ہوتے تو عورتیں رات بھر جگی ہوئی بھی ہے، ولیمے میں جا کے خوب کھا کے بھی آئی تو صبح 8 بجے اٹھتی ہوں نہیں. کئی کو اٹھتی کیا اماں؟ نل کھلنے والا ہے حضرت، پانی آنے والا ہے. جیسا گورنمنٹ 2 گھنٹے نل کھولتی نا، اللہ بھی 1 گھنٹہ رزق اتارتا. بہت خوب، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. 1 گھنٹہ 24 گھنٹے میں وہ 1 گھنٹہ رزق اترتا. وہ وقت ہے فجر کی اذان سے لے کے اشراق کی نماز تک. فجر کی اذان سے لے کے اشراق کی نماز، یہ رزق کے اترنے کا وقت ہے. یہ وقت کی تم قدر کرو، تم تو کیا تمہاری نسلیں بھی کسی کی محتاج نہیں رہی. یہ رزق کے اترنے کا وقت ہے. یہ وقت میں اٹھو، یہ وقت میں سو مت. چبوتروں پہ بیٹھ رہے ہیں چپ بھامٹے باتا. وہ ٹینڈولکر اتنے رنگ مارا گتے، وہ دھونی ایسا کرا گتے، انہیں وہاں گیا گتے، وہ لیڈر ویسا کرا گتے اور انہیں وہاں کرا گتے. مٹھی اپنے کو کیا مل رہا رہے ہولے ان کے بارے میں باتیں کر کے. انہوں لیڈر اپنی جگہ خوش ہے، ٹینڈولکر اپنی جگہ خوش ہے، ایشوریا رائے اپنی جگہ خوش ہے. اپنے کو کیا مل رہا؟ انہیں طلاق لے کے اتنے ٹینشن میں نہیں ہے، انہیں چبوترے پہ بیٹھ کے اس سے زیادہ ٹینشن میں ہے. بیکار کے جھمیلے بھائی یہ لگا کے بیٹھے ہوئے مسلمان، بیکار کے جھمیلے میرے بھائی. انہوں کیا، ان کی شادی کتنی، ان کی طلاق کتنی تھی، وہ اس کے اوپر تمہارے تبصرے، تمہارے باتاں، وہ مولانا ایسا کریں ویسا کریں ویسا کریں. یہ بیکار کے آئٹموں میں اپنی آخرت کو برباد مت کرو. کامیاب انسان بنو لائف میں. آج کے زمانے کے اعتبار سے کم سے کم 1 لاکھ روپے کمانا، تو تم کچھ ایک سکسیسفل لائف گزار سکتے. اگر 1 لاکھ روپے کمائے تو 15,000 روپے الحمدللہ. اور شرم بھی نہیں آ رہی. وہ بایو ڈاٹا بھیج رہے ہیں بچی والوں کے گھر، اس کے اندر لکھا ہوا ہے منتھلی انکم 30,000 روپیز. بچی کی اماں سوچی انہیں کھاتا کیا، میری بیٹی کو کھلاتا کیا، یہ مردے کو پیدا کرے گئی کو میرے گھر کو بایو ڈاٹا بھیجے گئی. شرم بھی نہیں آ رہی 30,000 لکھ کے بھیجنے کے واسطے. کیا ہے میرے بھائی؟ تم مومن ہو. مومن کی ایک شان بتاؤ، ایک شان مومن کی. ہاں سبحان اللہ. آپ یقین مانی میں کو ٹھہر کے تقریر کرنا آتا ہی نہیں، یہ سرکار کا فیضان ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک مومن کیسا ہوتا سنا دیتا ہوں، مگر شرط ہے چینجز لانا اپنے اندر. لاتے بولے تو سنا تو نہیں، وہی چبوترے، وہی ہوٹلاں، وہی مٹھی دھول. ہم پوری دنیا میں تقریر کریں. صحیح بول رہا ہوں میں آپ کو، صحیح بول رہا ہوں اللہ کی قسم.